وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. وہی رب ہے جس نے تجھ کو حماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو حماتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کنا پایا، تجھے یک نہ یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. متقی بن کر دکھائے زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، صرف میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، صرف میرے مفتی اعظم ہند کا تقوی چھوڑ کر. اور مفتی اعظم ہند اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ بخت خفتہ مجھے روضے پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ مجھے روضے پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ مجھے روضے پہ جانے نہ دیا. اور فرما کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. بخت خفتہ نے مجھے روضے پہ جانے نہ دیا. چشم و دل سینے سے کلیجے سے، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. اور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. اور یہ کہ جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج جس ذات کے بارے میں
جس شخصیت کے بارے میں گفتگو ہے وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم ذات کے عظیم بیٹے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی کی شخصیت کو دیکھنا ہو تو سب سے پہلے ہم ان کے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ بیٹے کا مقام کیا ہے۔ امام حسن و حسین کا مرتبہ کا اندازہ لگانا ہے، حضرت علی کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگانا ہے تو ہمیں امام حسن و حسین کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ امام حسن و حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے مقام و مرتبہ، ان کی شان کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو پہلے ہم ان کے بیٹے کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے بیٹے کا مقام کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، حضور مفتی اعظم عالم اسلام، یہ تو بڑے بڑے علماء کرام نے، بڑے بڑے جید عالم دین نے، بڑے بڑے مفتیان کرام نے آپ کی علم صلاحیت کو دیکھ کر، آپ کے علم و مرتبہ کو دیکھ کر بڑے بڑے حضرتوں نے، بڑے بڑے مفتیان کرام نے آپ کو مفتی اعظم ہند کے لقب سے نوازا، لقب دیا ہے کہ مفتی اعظم صرف مفتی اعظم نہیں بلکہ مفتی اعظم ہند ہے، یعنی ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی ہے۔ اور آپ کی تقوی و پرہیزگاری کو دیکھ کر بڑے بڑے بزرگان دین نے، بڑے بڑے پرہیزگاروں نے، بڑے بڑے متقیوں نے آپ کی تقوی کو دیکھ کر، آپ کی پرہیزگاری کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ متقی بن کر دکھا اس زمانے میں کوئی، صرف مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ اور علماء کرام نے، بزرگان دین نے آپ کو جہاں مفتی اعظم ہند کہا ہے، جہاں مفتی اعظم ہند کے القاب سے نوازا ہے، وہی مفتی اعظم ہند کو متقی اعظم ہند سے بھی آپ کو یاد کیا گیا ہے کہ مفتی اعظم ہند صرف مفتی اعظم ہند نہیں ہے بلکہ آپ متقی اعظم ہند ہے، یعنی آپ سے بڑا ہندوستان میں کوئی متقی نہیں ہے۔ یہ پیر، یہ ہے ولی، اس کو کہتے ہیں ولی، زندہ ولی تھے، زندہ ولی مفتی اعظم ہند۔ حضرات گرامی، مفتی اعظم ہند 1310 ہجری میں آپ شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ 1890 پہ 3 عیسوی میں سن میں آپ پیدا ہوئے۔ حضرات گرامی، لیکن مفتی اعظم پر زندگی پر قربان جائیے، مفتی اعظم ہند پر ہماری 100 جان قربان۔ مفتی اعظم ہند کی صرف 6 ماہ کی عمر ہے، ابھی آپ پیدا ہوئے 6 ماہ کے آپ تھے۔ اس وقت مشہور و معروف خانقاہ جو اتر پردیش یو پی کے صوبہ مارہرا شریف میں موجود مارہرا شریف ہے۔ حضرات گرامی، وہاں کے مشائخ اعظام حضرت سید شاہ ابو الحسین برکات، ابو الحسین احمد نوری نے، جو اللہ کے ایک سچے ولی تھے، اللہ کے سچے محبوب تھے، قربان جائیے مفتی اعظم ہند پر۔
اور اس کو کہتے ہیں پیر، اس کو کہتے ہیں سچا پکا زندہ اللہ کا ولی۔ صرف مفتی اعظم ہند کے 6 ماہ کی عمر ہے، 6 سال نہیں، 6 مہینہ کی عمر ہے۔ حضرات گرامی، سید شاہ ابو الحسین برکات نوری احمد نوری نے مفتی اعظم ہند کو اپنے آگوش مبارک میں لیتے ہیں، آگوش مبارک میں آپ لیتے ہیں۔ لینے کے بعد سید ابو الحسین اپنی انگلیوں کو مفتی اعظم ہند کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور اپنا مرید بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر! 6 ماہ کا بچہ ہے اور اس وقت ایک ولی کامل حضور مفتی اعظم ہند کو اپنا مرید بنا رہا ہے، اور مرید ہی نہیں بلکہ اس 6 ماہ کے بچے کو ابو الحسین احمد نوری نے ساتھ ہی ساتھ، یعنی مرید کے ساتھ ہی ساتھ مرید کا شرف بخشنے کے بعد ابو الحسین احمد نوری اس 6 ماہ کے بچے کو خلافت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے زندہ ولی۔ ان کی تاریخ کو پڑھیے، ان کی سیرت کو اپنائیے۔ میں تو دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر ان لوگوں سے جو اپنا رشتہ قائم رکھا، ان ولیوں سے جو اپنے رشتہ کو جوڑ لیا، ان کی سیرت کو اپنا لیا، ان کے اقوال و افعال کو اپنا لیا، وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہ مفتی اعظم ہے۔ حضرات گرامی، مفتی اعظم ہند صرف مفتی اعظم، آپ کہتے ہیں کہ مفتی اعظم کون ہے؟ میں ان کی شخصیت، ان کے متقی، کس طرح سے وہ پرہیزگار تھے، کتنا بڑا متقی تھے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بار مفتی اعظم ہند بریلی شریف کے شہر ہی میں کسی کے یہاں کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آج ہم بے فضول پانی کو خرچ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ دھونے میں 1 لوٹا پانی کو ختم کر دیتے، شرف کر دیتے ہیں۔ مسجد میں ٹوٹی میں پانی بہ رہے ہیں، ہمیں کوئی خیال نہیں، لیکن اس کا بھی ہم کو جواب دینا ہوگا، اس کا ذمہ بھی ہمارے اوپر ہے۔ پروردگار عالم اس کا بھی حساب ہم لوگوں سے لے گا۔ پانی کی قیمت اب جاننا چاہتے ہیں تو کسی ریگستانی علاقے پر پہنچ جائیے، کسی ریگستانی علاقے میں جائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پانی کی قدر و قیمت کیا ہے، پانی کا مقام کیا ہے۔ حضرات گرامی، ایسے علاقہ ہے، ساؤتھ افریقہ میں ایک علاقہ ہے، وہاں پانی سوکھ گیا۔ جب لوگوں نے حکومت سے یہ کہا، درخواست کیا کہ ہمیں پانی کا انتظام کر دو، تو حکومت ان تک پانی پہنچانے میں ناکام ہو گیا، اور حکومت نے اس ناکامی کی وجہ سے اپنا استفادہ دے دیا۔ اللہ اکبر! کتنی پانی کی قیمت ہے۔ ریگستان میں جائیے، پانی کا احساس آپ کو ہو جائے گا۔ اب مفتی اعظم کے تقویٰ کو دیکھیے، مفتی اعظم کے پرہیزگاری کو دیکھیے۔ مفتی اعظم ہند صرف مفتی اعظم ہند بن گیا۔ کوئی کہتا کیسے بن گیا، آپ نے ان کو بتاؤں، اور آپ اپنے ذہن میں اس بات کو بسا کے رکھیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتا ہے۔ جسے کرامت ہم بیان کرتے، بھائی کیسے ہو سکتا ہے کرامت؟ اب سنیے حضرات گرامی، مفتی اعظم عالم اسلام اپنے مرید کے یہاں تشریف لے گئے کھانے کے لیے انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان لگایا۔ آپ جیسے مفتی اعظم ہند دسترخوان پر تشریف لے گئے تو آپ کی نظر ان کے ٹوٹی، یعنی جو نل ہے، ٹوٹی کے اوپر پڑ گئی، اس میں پانی ٹپک رہا تھا۔
مفتی اعظم ہند یہ نہیں کہا کہ آپ اس پانی کا بندوبست کریں، جو پانی بہ رہا ہے اس کو صحیح کیجئے، کو مستری بلا کر صحیح کیجئے، بلکہ مفتی اعظم عالم اسلام خود اپنی جگہ سے اٹھے، اٹھنے کے بعد اس ٹوٹی کے پاس، نل کے پاس گیا اور آپ صحیح کرنے لگے۔ کافی آپ نے کوشش کیا لیکن صحیح نہیں ہو پایا۔ اتنے میں مرید کہتے ہیں حضور سرکار آپ دسترخوان میں تشریف لائیے، میں مستری بلا کر صحیح کر دوں گا۔ حضرات گرامی، مفتی اعظم ہند نے کہا کہ میں تب تک آپ کے دسترخوان میں نہیں جاؤں گا، تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مستری بلا کر اس کو پہلے صحیح نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی، انہوں نے تاخیر کر دیا۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آپ کا کھانا مجھے قبول نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، جب صحیح کر لو گے، جب مستری بلا کر اس پانی جو بلا مجھے بہ رہا ہے اس کو صحیح کر دو گے، تب مجھے دعوت کرنا، تب میں آپ کے گھر آ کے میں دعوت کھاؤں گا۔ یہ مفتی اعظم کا تقویٰ ہے۔ حضرات گرامی، ہلدوانی ایک شہر ہے، ابھی سنا ہے اس ہلدوانی میں نہ جانے کتنے مسلمانوں کے گھر کو توڑنے کے لیے حکومت نے مجبور کر دیا تھا۔ اسی ہلدوانی شہر میں ایک مرید کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب مرید کے یہاں تشریف لے گئے تو آپ کے دسترخوان میں نمکین بھی رکھا ہوا تھا، میٹھا بھی رکھا ہوا تھا، اور آپ سنت طریقے سے نمکین سے آپ شروع فرماتے تھے کھانا اور نمکین ہی پر آپ ختم کرتے تھے۔ لیکن آپ اس وقت اس دن آپ نے نمکین نہیں کھایا، آپ نے میٹھا سے شروع کیا۔ جب میٹھا سے شروع کیا تو جو ان کے ساتھ خدام حضرات تھے وہ حیران ہو گیا کہ یہ تو سنت طریقہ ہے کہ مفتی اعظم جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے، جہاں مفتی اعظم جاتے تھے تو آپ نمکین سے کھانا شروع فرماتے اور نمکین ہی پر ختم کرتے تھے۔ آج مفتی اعظم نے کہہ دیا، آج مفتی اعظم نے کھانے سے منع فرما دیا، اور مفتی اعظم ہند نے کہا کہ یہ چیز کھانے کے لائق نہیں ہے۔ اس میں ضرور کچھ راز ہے۔ حضرات گرامی، ان کے گھر والے کو بلایا مریدین نے کہ کیا بات ہے، نمکین کہاں سے لایا، یہ کہاں سے لے کے آیا؟ حضرات گرامی، تو مرید نے کہا کہ بات اصل یہ ہے، جب میں مارکیٹ گیا خریدنے کے لیے، جب میں پھل و فروٹ یہ سب خریدنے کے لیے گیا تو میٹھا وغیرہ جتنے بھی پھل قسم تھا مجھے سب سنی صحیح العقیدے کی دکان پہ مل گیا، لیکن یہ جو نمکین تھا یہ کسی غیر مذہب میں یہ نمکین لے لیا تھا۔ حضرات گرامی، اب ذرا بتائیے، مفتی اعظم ہند کو کوئی خبر نہیں ہے، مفتی اعظم ہند کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ نمکین غیر مسلم کے یہاں لیا تھا، لیکن مفتی اعظم نے کھانے سے منع فرما دیا ہے کہ یہ کھانا میرے لائق نہیں ہے، میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ متقی بن کر دیکھا اس زمانے میں کوئی، صرف میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ حضرات گرامی، یہ مفتی اعظم ہند ہے، اور مفتی اعظم کی ایک ہی کرامت نہیں ہے بلکہ بے شمار کرامات ہیں۔ میں ایک بار درگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، درگاہ شریف میں اعلیٰ حضرت بھی ہم سے واقعہ ہو چکا ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک 80 پہ 5 یا 80 کے قریب ایک بزرگ، میں چائے پی رہا تھا، ایک بزرگ آئے اور ہم سے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے؟ ہم نے سارا ماجرا سارا اس کو بتایا کہ ہم فلاں جگہ کے رہنے والے، فلاں جگہ میں پڑھتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، وہ بزرگ ٹرین کا ڈرائیور تھا اور مفتی اعظم ہند کے قریب تھا، مفتی اعظم کا مرید تھا۔ انہوں نے کہا آپ کو مفتی اعظم ہند کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ میں نے کہا ہاں معلوم ہے۔ حضرات گرامی، کرامات کے بارے میں آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا تو دیکھیں، ہم نے یار ہم تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، کہاں دیکھیں گے؟ حضرات گرامی، تو میں نے کہا ہاں ہم تو کرامت سنے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی، تو اس بزرگ نے کہا کہ مفتی اعظم ہند کو صرف مفتی اعظم ہند نہیں تھے بلکہ متقی اعظم بھی تھے۔ آپ کے پرہیزگاری کا کوئی ثانی نہیں تھا، اب پرہیزگار میں اعلیٰ و عمدہ تھے۔ حضرات گرامی، وہ کہنے لگا کہ جب اعلیٰ حضرت کا زمانہ تھا، لیکن میں نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نہیں تھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کوئی دوسرا اعلیٰ حضرت نہیں تھا،
امام احمد رضا کے زمانے میں کوئی دوسرا امام احمد رضا نہیں تھا۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے زمانے میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ مفتی اعظم ہند کے دور میں، مفتی اعظم عالم اسلام کے دور میں کوئی دوسرا مفتی اعظم ہند نہیں تھا۔ اور آج تاج الشریعہ کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے، آج ہم بھی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہہ سکتے ہیں کہ تاج الشریعہ کے زمانے میں، تاج اختر رضا کے زمانے میں کوئی دوسرا تاج الشریعہ نہیں تھا۔ اور جو قائد ملت کے مرید ہے، جو حضور تاج الشریعہ کے مرید ہے، حضور تاج الشریعہ کے مرید ہے، اور انہوں نے تاج الشریعہ کے شہزادے حضور اسجد میاں کو دیکھا ہے، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گے کہ آج اس زمانے میں کوئی دوسرا قائد ملت نہیں ہے۔ یہ مفتی اعظم کا تقویٰ، ان کی گھرانے کا یہ عالم ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک مشہور و معروف کرامات میں آپ کو بتاؤں، حالانکہ میں یہ کرامت میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن یاد تاکہ ہمارے ذہن میں یاد آ جائے، یاد تازہ ہو جائے، اور ہم سب کے دلوں میں اولیاء اسلام کی محبت، اولیاء کرام کی محبت موجے مارتے رہے، اولیاء کرام سے محبتیں کرتے رہے۔ بتانے کا مقصد میرا صرف اور صرف یہی ہے۔ اور میں اس وقت جب یہ کرامت آپ لوگوں تک پہنچایا تھا تو میں نے نام نہیں لیا تھا، کیونکہ نام میرے ذہن پہ نہیں آ رہا تھا۔ حضرات گرامی، بریلی شریف کے قریب ایک گاؤں ہے، گاؤں کا نام ہے کٹک، اور اس گاؤں میں ایک مولانا صاحب ہے، ایک حضرت ہے، اس حضرت کا نام ہے مولانا بشیر احمد۔ حضرات گرامی، آج بھی یہ واقعہ وہاں موجود ہے، گواہ دینے والے گواہ دے، جو سنا ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ گواہ دے رہے ہیں، وہ گواہی دے رہے کہ یہ واقعہ سچ پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ بشیر احمد کا کینسر کا بیماری ہے، اور کئی مہینوں سے وہ علاج کرا رہا ہے۔ بیماری اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں مریض کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی 4 قسم، 1 قسم 2 3 4 قسم تک جب پہنچ جاتا ہے، 4 لیول تک جب پہنچ جاتا ہے تو مریض کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بشیر احمد کا مریض، جو کینسر کا مریض تھا، وہ 4 لیول تک پہنچ چکا تھا، اور ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا کہ آپ لا علاج ہے، کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے، ہمارے پاس تو کیا کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اور آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، چند دن کی آپ مہمان ہے، چند دن آپ اس دنیا میں رہیں گے، اس کے بعد آپ ختم ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو جو کرنا ہو کرو، جو کھانا ہو کھاؤ۔ حضرات گرامی، جیسے ہی بشیر احمد کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تو مولانا بشیر احمد صاحب پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ اس کی بیوی تھی، بچہ تھا، سوچا کہ بھائی انتقال کر جائیں گے تو بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے لاوارث ہو جائے گا، بچے کو کون پالے گا، بیوی کو کون دیکھے گا، ماں باپ کو کون دیکھے گا۔ مولانا بشیر احمد حیران و پریشانی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، رات و دن گزار رہے ہیں، چند دن کے مہمان ہے، چند عرصے کے مہمان ہے۔ بشیر احمد کو خیال آیا کہ میں مفتی اعظم کا مرید ہوں، کم سے کم جانے والا ہوں تو کم سے کم اپنی پیر سے ملاقات تو کر لوں، کیونکہ پیر کی محبت، اولیاء کرام کی محبت یہاں پہ بھی کام آتی ہے، اور قیامت کے دن بھی ہم سب کے لیے اولیاء کرام کی محبت کام آئے گی۔ حدیث پاک میں ہے۔ حضرات گرامی، بشیر احمد اپنے گھر سے کہا کہ میں اپنے پیر سے ملاقات کے لیے میں بریلی جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی، بشیر احمد بریلی شریف آتے ہیں، آنے کے بعد مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اپنا سلام و دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، جب مصافحہ کر رہے ہیں تو رو رہے ہیں، آنکھوں میں زار و قطار آنسو ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے پوچھا، رو کیوں رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو مرید مولانا بشیر احمد نے کہا، حضور بات دراصل یہ ہے، میں کئی برسوں سے، کئی عرصے سے میں کینسر جیسی بیماری سے جوجھ رہا ہوں، اور ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کر دیا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ کے علاج کر کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے علاج کر کے، کیونکہ آپ لا علاج ہے۔ اب
سب کا پیسہ برباد ہوگا. حضور میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میری بیوی ہے, اگر میں اسی حالت میں انتقال کر جاؤں گا, مر جاؤں گا, حضور میری بیوی بیوہ ہو جائے گی, میرے بچے لاوارث ہو جائے گا. مفتی اعظم ہند بھی ولی کامل تھا. مفتی اعظم ہند ولی کامل تھا. مفتی اعظم ہند نے اپنے مرید سے فرمایا, بشیر احمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے چاہا بیمار ہو کر آئے ہو, اللہ نے چاہا شفا یاب ہو کر گھر لوٹے گا. اب وہ پیر نے کہہ دیا, مرید بھی تھا بشیر احمد, پکا مرید تھا مفتی اعظم کا. پیر ولی کامل, مرید کامل. حضرات گرامی, مرید کو بھی بھروسہ ہو گیا کہ پیر نے جو کہہ دیا ہو کر ہی رہے گا. اللہ والے کی نگاہ جو ہے لوہے محفوظ پر ہوتی ہے. لوہے محفوظ اصل پیش اولیاء کرام کی نظر جو ہے پیشے میں لوہے محفوظ میں ہوتی ہے. تقدیر کو بھی اولیاء کرام اللہ تبارک و بارکاہ سے ساری پریشانی کو ختم کرا سکتا ہے. حضرات گرامی, بشیر احمد سے مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ جاؤ ایک گلاس پانی لے کر آؤ. بشیر احمد دوڑتے ہوئے ایک گلاس پانی اپنے پیر کے قریب پہنچایا, اپنے پیر کے قریب رکھ دیا. حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے اللہ کی قرآن کی آیت کو پڑھ کر پانی میں بھوگ ڈال دیا. مفتی اعظم ہند نے اپنے مرید پر اپنا ہاتھ مار دیا, اپنا مات کر کے تعویذ دے دیا اور کہا, بشیر احمد جا گھر چلا جا, اللہ نے چاہ تمہیں شفا دے دے گا, اللہ نے چاہ تو شفا یاب ہو جائے گا, اللہ نے چاہ تو ٹھیک ہو جائے گا. حضرات گرامی, بشیر احمد اپنے جھومتے ہوئے خوشی کے ساتھ اپنے گھر پہ جاتے ہیں. حضرات گرامی, جب مفتی اعظم نے, جب ایک ولی کامل نے فرما دیا ہے تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. حضرات گرامی, بشیر احمد کا ٹک روز اس دم کیے ہوئے پانی کو پیتے ہیں اور تعویذ کو اپنے گلے میں ڈال دیا. چند دن کے بعد بشیر احمد کو آرام محسوس ہوا, پہلے سے آرام محسوس ہوا. کئی دن کے بعد بشیر احمد اسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چیک کر لیجئے, الٹرا ساؤنڈ کرا لیجئے, کیونکہ میں اب آرام محسوس کر رہا ہوں. اب دیکھیے کہ میرا کینسر کہاں تک پہنچا ہے. حضرات گرامی, وہ ڈاکٹر کہتا ہے, بشیر احمد کیا تو پاگل ہو گیا ہے, کیا تو نادان ہے؟ میں نے جب کہہ دیا ہے کہ آپ لا علاج ہے, آپ کا بیماری دور نہیں ہو سکتا ہے, کینسر جیسے 4 لیول تک پہنچ چکا ہے, آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں, پھر یہ کیا پاگل پنتی ہے کہ آ کر کہہ رہے ہو کہ مجھے چیک کر لیے, الٹرا ساؤنڈ کر لیجئے, جب ہم نے کہہ دیا بس ہو گیا ہے, اب چند دن کے مہمان ہیں, کیوں پیسہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضرات گرامی, مفتی اعظم کا مرید پکا مرید تھا, ان کو اپنے پیر پر بھروسہ تھا, یقین تھا. حضرات گرامی, بشیر احمد ڈاکٹر سے کہتے کہ پیسہ میرا ہے, چیک کرنے میں آپ کا کیا جاتا ہے, الٹرا ساؤنڈ کرنے میں کیا جاتا ہے, آپ کیجئے, جتنا پیسہ ہوگا میں آپ کو دوں گا. حضرات گرامی, بشیر احمد کی ضد پر وہ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کراتا ہے. جب الٹرا ساؤنڈ کیا, رپورٹ منگایا تو کینسر رپورٹ سے غائب. اللہ اکبر, کینسر جو 4 لیول تک پہنچ چکا تھا وہ کینسر رپورٹ سے غائب ہو گیا. ڈاکٹر حیران ہو گیا. پھر ڈاکٹر نے ذہن میں لیا کہ یہ جو ہے الیکٹرونک کا سامان ہو سکتا ہے کہ مشین میں کوئی گڑبڑی ہو جائے. حضرات گرامی, اس نے دوسرے مرتبہ پھر چیک کیا, دوسرے مرتبہ بھی کینسر غائب, تیسرے مرتبہ چیک کیا, تیسرے مرتبہ بھی کینسر غائب. حضرات گرامی, وہ ڈاکٹر بولتا ہے, وہ ڈاکٹر حیرانی کے عالم میں بشیر احمد سے پوچھتا ہے کہ یہ بتا کس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, کس ملک میں گیا تھا کہ تم نے علاج کر کے کینسر جیسے بیماری کو تم نے غائب کر دیا. حضرات گرامی, مولانا صاحب کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسہ نہیں ہے, میری اتنی طاقت نہیں, اتنی قوت نہیں ہے کہ میں کسی ملک میں جا کر کسی بڑے ڈاکٹر سے اپنا علاج کراؤں. مشکل سے تو میرا گھر چلتا ہے,
میرے پاس پیسہ کہاں ہوگا, کہاں میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو میں کسی ڈاکٹر کے پاس کسی دوسرے کنٹری میں جا کر اپنا کینسر جیسے بیماری کا میں علاج کراؤں. حضرات گرامی, تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ پھر یہ کینسر کا علاج بھی کہاں ہوا ہے, کینسر جیسے بیماری پر ختم کیسے ہوا ہے؟ جب تم نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا, جب تو کسی ملک میں نہیں گیا, تو پھر یہ کینسر کیسے ختم ہوا ہے؟ حضرات گرامی, تو وہ مرید کہتا ہے کہ بات اصل یہ ہے کہ میں اپنا پیر جو مصطفیٰ رضا, جس کو مصطفیٰ رضا خان کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے, جو بریلی کے سرزمین پر تشریف فرما ہے, میں کچھ دنوں کے بعد میں وہاں گیا تھا اور سارا معاملہ بیان کیا تھا. تو میرے مفتی اعظم ہند نے میرے پیر مرشد نے پانی پر دم کیا تھا اور ایک تعویذ لیا تھا اور کہا تھا اے بشیر احمد اس پانی کو پیتے رہنا, اللہ نے چاہا تجھے شفا دے دے گا. آج اسی کی برکت سے پروردگار عالم نے میرے پیر مرشد کی دعا سے میرے پیر مرشد کے اس پانی پر دم کیے ہوئے پانی کو پی لیا. اسی وجہ سے یہ کینسر بیماری مجھ سے ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر کہنے لگا پیر اور فقیر, جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں پیر کچھ نہیں کر سکتا ہے, مرید اللہ کا ولی کچھ نہیں کر سکتا ہے, اللہ کے ولی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, پیر کے پاس طاقت نہیں. نادان ہے وہ, نادان وہ بدبخت ہے. اگر اس کو دیکھنا ہے تو بریلی کی سرزمین پر جاؤ, غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ, خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ, تجھے پتا چل جائے گا کہ اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے. حضرات گرامی, ہمارا عقیدہ ہے جو بھی ملتا ہے اللہ کے ولی کی وجہ سے ملتا ہے. ہم اس دنیا میں ہے تو اللہ کی ولی کی وجہ سے ہے, ورنہ غریب نواز نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے. یہ غریب نواز کا احسان ہے. حضرات گرامی, ڈاکٹر حیران ہو گیا کہ پیر اور فقیر, کوئی پیر اور فقیر کینسر جیسے بیماری کو دور کر سکتا ہے؟ یہ بے خوفی کی بات ہے, یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے. ڈاکٹر بشیر احمد جلال میں آ گیا, کہا یہی سچ ہے, یہی حقیقت ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, آج سے یہ کام کاج بند. میں بھی آپ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پیر کے پاس کتنی طاقت ہے, اس فقیر کے پاس کتنی طاقت ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ اس سے جا کر ملوں. حضرات گرامی, مرید کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں لے جاؤں گا. حضرات گرامی, آپ بشیر احمد اس ڈاکٹر کو پیر کے پاس لے گیا. بریلی کی سرزمین پر مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچا. جیسے ہی وہ ڈاکٹر وہ غیر مسلم تھا, کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا. حضرات گرامی, جیسے ہی وہ غیر مسلم ڈاکٹر مفتی اعظم عالم اسلام کے چہرے کو دیکھتا ہے, خوبصورت چہرے کو دیکھتا ہے, مفتی اعظم ہند کے اقوال و افعال کو دیکھتا ہے, وہ ڈاکٹر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے یہ فقیر, یہ پیر, مجھے بھی کلمہ پڑھ کر داخل اسلام کر دو, مجھے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا دو. مفتی اعظم عالم اسلام اس غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر دیتا ہے اور اپنا مرید بھی بنا لیتا ہے. اللہ اکبر. اب بشیر احمد کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مذاق اڑا رہا تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیر, یہ فقیر کینسر کو ختم کرا سکتا ہے, نجات دلا سکتا ہے, ٹھیک کر سکتا ہے, اور ابھی تم نے کیا دیکھ لیا ہے کہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے, کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا ہے اور ان سے مرید بھی ہو گیا ہے. حضرات گرامی, وہ ڈاکٹر بشیر احمد سے کہتا ہے کہ یقین تو مجھے اسی دن ہو گیا تھا, بھروسہ تو مجھے اسی دن ہو گیا تھا جس دن میں نے آپ کے کینسر کو رپورٹ منگایا اور رپورٹ سے کینسر غائب تھا. مجھے اسی دن یقین ہو گیا تھا, بس دیکھنا باقی تھا وہ پیر کیسا ہے. حضرات گرامی, وہ پیر کہ وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ میں نے کلمہ صرف اس لیے پڑھا کہ جو پیر جو فقیر, جو اللہ کا ولی کینسر جیسے بیماری سے ایک مرید کے کینسر جیسے بیماری کو نجات دلا سکتا ہے, ایسی بیماری سے اگر وہ نجات دلا سکتا ہے, وہ غیر مسلم ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ
کل قیامت کے دن وہ پیر اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر جہنم سے جنت دلا سکتا ہے۔ تو یہ ہے پیر، یہ ہے مرید، یہ اللہ کا ولی۔ اللہ کے ولی کے لیے دنیا کی کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے ولی کے لیے آسان ہے، وہ چاہے جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی، کیونکہ اللہ کے ولی کے پاس کسی اور کی طاقت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے۔ پروردگار عالم ان کو یہ دیا ہوا طاقت، پروردگار عالم ان کو طاقت فرماتا ہے اور وہ جو کہتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، ورنہ غریب